کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھیں بیٹھیں. حافظ فضل ربی صاحب تلاوت. حافظ فضل ربی صاحب تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ترجمہ جوناتhan بٹروت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو. یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملے میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وغیرہ کے اور بعض جگہ دوسری جگہوں پہ بھی، پاکستان میں بھی آج کل انتخابات ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بھی، اردو بولنے والے علاقوں میں بھی. اس لیے پہلے میرا خیال تھا خلاصہ، لیکن میرا خیال خلاصہ سے زیادہ کچھ ہو جائے گا. اردو میں بیان کر دوں. یہاں بھی بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، سو ان کے لیے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ شورا کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی آراء پیش کریں. اس سال شورا میں انتخاب بھی ہونے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو واقعی اس عہدے کے حقدار ہوں، اور یہ نہیں کہ کسی کی واقفیت یا ذاتی تعلق کی وجہ سے منتخب کیے جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کام کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم کامیابی سے اپنے معاملات طے کر سکیں گے، ورنہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. حضرت مسلم موعود نے شورا کو قائم فرمایا، اپنے نصائح فرمائی مختلف وقتوں میں، اور اس کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے. ان کو بھی پڑھنا چاہیے جن کو اردو پڑھنی آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اس وقت اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض باتیں میں پیش کروں گا. شورا کے ممبران کے لیے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رضائی الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا. اگر یہ مقصد سامنے رکھیں گے تو پھر ہی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم ایمانداری سے اور انصاف سے اپنی آراء پیش کر سکتے ہیں. اپنے آراء پیش کرتے ہوئے یا نام تجویز کرتے ہوئے کسی کے لیے رشتہ داروں عزیزوں کو سامنے نہ رکھیں، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو سامنے نہ رکھیں، اپنے ارادوں کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو. بہت سارے ایسے ہیں ہم میں سے جنہوں نے ان چیزوں کو احمدیت قبول کرنے کے لیے قربان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. بس اگر باوجود اس کے کہ ہم نے مختلف پہلوؤں سے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہیں، اپنی غفلت سے خدا کی رضا کو کھو دیا اور دنیا کو ناراض کر کے اپنے مولا کو بھی راضی نہ کر سکیں، تو ہم دونوں طرف سے کھوئے گئے. اور ہم سے زیادہ بدقسمت روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. بس ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں میں خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھیں اور اپنے نفس کو درمیان سے مٹا دیں. بس اگر یہ بات ہر شورا ممبر اپنے سامنے رکھے، بلکہ ہر عہدیدار اپنے سامنے رکھے، تو ہماری جماعت کے اندر ایک عظیم نظام قائم ہو سکتا ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی. اسی سلسلے میں حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ملنا معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہے جس کی نظیر اور قربانیوں میں نہ ہو. دنیا میں بہت سی قربانیاں کی جاتی ہیں
اور ایسی ایسی قربانیاں کی جاتی ہیں جن کی تفصیلات معلوم کر کے ایک حساس دل کانپ جاتا ہے اور ایک شعور رکھنے والا انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب قربانیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ نفس بڑائی اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، نفس کی بڑائی اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کی قربانیاں ہمیں نفع نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ خدا مل جائے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نفس کو عزت حاصل ہو جائے۔ مگر ہم جس غرض کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اس لیے ہماری قربانی اس چیز کی ہونی چاہیے جو دنیا نہیں کرتی، کیونکہ جو قربانیاں دنیا کرتی ہے وہ ہمیں نفع نہیں دے سکتی، اور جس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں پا سکتے۔ اگر جان کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت لوگ ہیں جو جان کی قربانی کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر مال کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو مال کی قربانی کرتے ہیں مگر خدا کو پانے سے محروم رہتے ہیں۔ اگر عزت کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عزت کو قربان کرتے ہیں مگر خدا کے پانے سے محروم رہتے ہیں۔ اگر جائیداد کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سے ایسے ہیں جو جائیداد کی قربانی کرتے ہیں مگر خدا سے اتنے ہی دور ہیں جتنا ابلیس دور ہے۔ اگر وقت کی قربانی سے یا علم کی قربانی سے یا وطن کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سے ایسے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی درگاہ سے دور رہتے ہیں۔ بس یقیناً یہ قربانیاں کافی نہیں، یہ ضمنی قربانیاں ہیں۔ بس آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا وہ قربانی جو آپ جماعت کے لیے کر رہے ہیں یا عبادات جو آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ جو عہدیدار یا نمائندگان ہیں جو اپنی آراء یہاں پیش کریں گے یا وہ جو عہدیدار ہیں سارا سال اپنی خدمات جماعت کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا صرف اس لیے کہ عہدہ مل گیا اور اب جماعت میں ان کی کچھ حیثیت بن گئی ہے تو اس لیے وہ کام کریں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ایسے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسی نمائندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی قربانی بالکل مختلف چیز ہے، وہ جان سے یا وطن سے یا مال سے یا خیالات سے یا ارادوں سے، عزت سے، وقت سے، علم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی انانیت ہے، وہ اس کا میں ہونے کا خیال ہے کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں۔ وہ اپنے وجود کا احساس ہے جس کے لیے وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے وطن، اپنے علم، اپنے وقت، غرض، ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ جس وقت یہ خیال کرتا ہے کہ میرے وجود کا احساس اور میری علیحدہ ہستی خطرے میں ہے، وہ اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، عزت کی خاطر، آبرو کی خاطر، وطن کی خاطر قربانیاں کرنے والے بظاہر قوم و ملک، عزت و آبرو، وطن کی خاطر قربانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر دراصل جن چیزوں کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ ان کی انانیت، وہ ان کا میں ہونا ہے۔ وہ قربانیاں جو چونکہ ان کی رائے اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس لیے کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کی قربانی میرے حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے وہ مرضی کی قربانی نہیں ہے۔ خدا کو پانے کے لیے مال کی، جان کی، ارادوں کی، علم کی، وقت کی قربانی کافی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اس احساس کی قربانی چاہتا ہے کہ میں ہوں، یعنی اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا۔ یہ احساس کی قربانی اصل چیز ہے۔ جب تک کوئی انسان اس میں کو نہیں مٹا دیتا اس وقت تک خدا اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ مشرک ہوتا ہے۔ ایسا انسان باوجود لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کے اپنے آپ کو ایک الگ وجود تصور کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں تو خود اپنے اس دعوے کو رد کرتا ہے، کیونکہ اگر میں ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو میں کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو مٹا دو، تمہاری مرضی نہ ہو،
بلکہ میری مرضی ہو، یعنی اللہ کی مرضی ہو، صرف میں رہوں اور میرا کوئی شریک نہ ہو۔ لا شریک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے نفس کو بھی مٹانا پڑے گا اس کے لیے۔ آپ نے ایک مثال بھی دی کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور وہ ایسے ایسے حملے کرتا تھا کہ دشمن پر کہ لوگ واہ واہ کر جاتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دوزخی ہے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دوزخی ہے۔ لوگ بڑے حیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو اتنی جرأت سے لڑائی کر رہا ہے، یہ کیوں دوزخی ہے؟ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک صحابی نے سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس میں ضرور کوئی راز کی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب وہ پیچھا کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہو گیا، اور اتنا زخمی ہو گیا کہ اسے تکلیف ہونے لگی۔ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے اپنا نیزہ گاڑا اور اپنے آپ کو اس پر گرایا اور اس طرح خودکشی کر لی اور مر گیا۔ اور پھر جب وہ مر رہا تھا تو لوگوں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اسلام کے لیے نہیں لڑا تھا، بلکہ ان لوگوں سے پرانی عداوت تھی، اس لیے لڑا تھا۔ اسلام میں کیونکہ خودکشی کرنے والا خدا پر بزنی کرتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور اس طرح یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوئی، اور وہ خودکشی کی وجہ سے اس شہادت کے رتبے کو نہیں پا سکا جو اسلام کی خاطر لڑائی کے لیے تھا، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑائی کے لیے تھا۔ بس یہی ایک سبق ہے جو ہر عہدیدار کو اور ہر نمائندے کو لینا چاہیے کہ میری رائے اور میرا کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تب ہی میں صحیح رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنوں گا، تب ہی میرے کاموں میں برکت ملے گی۔ اگر دکھاوے کا کام ہے یا اپنی انانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو پھر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنے نفس کو مٹائے اور ہر کام خدا تعالیٰ کی خاطر کرے۔ بس جو عہدیدار ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے نفس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت عہدیدار ہیں، دوبارہ بھی اپنی جماعتوں میں عہدیدار منتخب ہو جائیں گے، ان میں سے بعض مرکزی سطح پر جہاں بھی ہیں جو عہدیدار منتخب ہوں گے، ان میں سے بہت سارے عہدیدار ہیں، بعض دوبارہ منتخب ہوں گے۔ سوچیں کہ گزشتہ سالوں میں جو 3 سال گزرے ہیں، آپ نے خدا تعالیٰ کے لیے، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنے کام کیے تھے، اور اپنی میں کی تسکین کے لیے کتنے کام کیے تھے۔ اگر اپنی انا کی اور میں کی تسکین کے لیے کام کیے تھے تو ان کا کوئی ثواب نہیں، اور اس میں برکت بھی نہیں پڑتی۔ بس اس سال جیسا کہ میں نے کہا عہدیداروں کے انتخاب کا بھی سال ہے، جو نئے منتخب ہوں گے یا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی منظوریاں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے تبلیغ کا کام کر دیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے مال کا کام کر دیا، اتنے لوگوں سے اتنا چندہ وصول کر لیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے امور عامہ کے شعبے میں اتنے مسائل کو حل کر دیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے تربیت کا ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا اور اس کے فضلوں کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا، اور حقیقت میں دل سے یہ آواز نکل رہی ہو، تبھی یہ قربانی اور یہ کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس برکت سے آئندہ ایسے پھل لگیں گے جو یقیناً جماعت کی ترقی کے لیے مفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے بھی مفید ہوں گے۔ ورنہ اگر انانیت ہے تو بجائے نفع کے نقصان والا سودا ہے۔ بس ہر شعبے کا جو آدمی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد بندوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا
اور خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا ہے، لیکن ہمارے دل میں انانیت ہے اور میں کا بت موجود ہے، تو پھر ہم نے خدا تعالیٰ کی توحید کیا قائم کرنی ہے؟ کیا کوئی مندر کا پجاری توحید قائم کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے نفسوں میں میں باقی ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بس جب تک ہمارے دل کے اندر مندر میں کا بت یا انانیت کا بت ہے، ہم خدا تعالیٰ کی توحید قائم نہیں کر سکتے۔ انا کو توڑ کر کام کریں گے تو پھر دیکھیں کیسی برکت پڑتی ہے، اور جماعت میں وہ برکت کے نظارے پھر نظر بھی آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر خلافت کے لیے بھی دست و بازو بنتے ہیں اور خلافت کے مددگار بھی بنتے ہیں۔ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی خدمت ہمارے سپرد کی جائے گی، جو بھی کام سپرد کیے جائیں گے، چاہے وہ عہدیدار کی حیثیت سے یا نائب عہدیدار کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے، اس کو چلانے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ ہمارے پاس ہمارے سپرد جو خدا تعالیٰ نے کیا ہے، یا جماعت کی طرف سے یا خلیفہ وقت کی طرف سے جو کام بھی سپرد کیا جائے گا، اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے کرنا ہے۔ بس جب یہ سوچ رکھیں گے تو پھر ہماری کامیابی ہے، اور یہ عہد کریں کہ میں اس طرح خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، نہ کہ اپنی انانیت کو قائم کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم موعود نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو مٹانے کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو ضروری ہے کہ جتنا عام مطالبہ کیا جاتا ہے اسے پورا کریں، یا جو بھی قواعد کی روح سے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، ہم کریں گے۔ اور جب اس طرح کام ہوگا تو پھر ایک غیر معمولی برکت ہمارے کاموں میں پڑے گی جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اسی طرح عہدیداروں کو بھی اور یہاں سب مشورہ دینے والوں کو بھی ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تکبر اور خودی بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمتیں جو ہم پر ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ سیکٹری مال کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ میرے کسی علم کی وجہ سے میں نے یہ بجٹ پورا کر لیا، یا جو میں نے پہلے مثالیں دی ہیں، سیکٹری تبلیغ کے دل میں خیال آتا ہے، یا کسی بھی سیکٹری کے دل میں خیال آتا ہے، یا کسی بھی عہدیدار کے دل میں خیال آتا ہے، کہ اگر یہ خیال آتا ہے کسی کو بھی کہ اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے میں نے، تو اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، اور جب تکبر پیدا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں آتا، جیسا کہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک جگہ کہ سچی اور حقیقی کامیابی کا گر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے آگے گر جاؤ، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اس کے سامنے اقرار کرو، ورنہ جو دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں مگر لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں کیا اور میری طاقت کیا ہے، وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے، بس اللہ کا فضل ہے، میں نے یہ کام کیا بس ہو گیا، لیکن ان کے دل میں وہ مقام نہیں جو ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے کا ہونا چاہیے۔ اصل میں تو منکسر المزاج وہ ہے جو دل میں بھی اقرار کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، نہ کہ وہ جو صرف زبان سے کہتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ جب ہم خالی ذہن ہو کر سوچیں گے کہ ہم میں کوئی لیاقت اور قابلیت ہے یا نہیں، اس وقت دل یہ کہے کہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں، تب وہ برکات حاصل ہوں گی جن کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کو پہنچے گا، اور جب یہ ہوگا تو تبھی اپنے لیے ان فیصلوں پر عمل کر سکیں گے جو شورا میں آپ نے فیصلے کیے ہیں یا کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانے کی کوشش کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں برکت پڑے گی۔ یہ نہیں کہ یہاں تو فیصلے آپ کر لیں اور بڑے پرجوش تقریریں بھی کر لیں۔ عموماً شورا میں یہی ہوتا ہے، نمائندگان شورا میں بڑی پرزور تقریریں کرتے ہیں، عہدیدار بھی اپنے اظہار خیال کرتے ہیں، لیکن شورا کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنے تھے۔ بس اصل برکت اسی میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، اپنی انانیت کو ختم کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ جائزہ لیں اور گزشتہ 3 سالوں کا اپنی شورا کا رپورٹوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا فیصلے ہوئے تھے، تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ان 3 سالوں میں آپ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ نہیں کر سکے۔ اور اگر 10-15 سال کا جائزہ لیں تو اب پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ بھول بھی چکے ہیں، جو آپ نے کرنے کا عہد کیا تھا لیکن نہیں کر سکے۔ بس پرانی باتوں کو بھی یاد رکھیں، پرانے فیصلوں کو بھی دوبارہ دہرائیں، اور نئے فیصلے جو آج آپ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اب ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، نہ کہ کسی دکھاوے کے لیے۔ اور حقیقت میں ایک وہ مومن بننا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بس بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے وسائل بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہ کام نہیں ہو سکے۔ ارادوں میں بلندی ہو، پستی نہ ہو، اور مصمم ارادے ہوں، اور یہ کام کرنے کی لگن ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اور پھر محنت کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروایا جائے، تو ہر عہدیدار ایک ایسا انقلابی کام کر سکتا ہے جس کے بہترین نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، اور تبھی آپ لوگ خلافت کے سلطان نصیر بن سکتے ہیں۔ بس ان باتوں کو یاد رکھیں کہ صرف زبانی دعووں سے سلطان نصیر نہیں بنا جاتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا کرنا پڑے گا، اور اپنی انانیت کو مٹاتے ہوئے خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پوری محنت اور لگن سے کام لینا ہوگا۔ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا تاکہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہو جائے، اور پھر اس کے بہترین نتائج پیدا ہوں گے۔ اور جب یہ ہوگا تبھی آپ مشاورت کے فیصلوں پر صحیح طرح عمل کرنے والے بھی ہو سکیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشاورت کے دوران آپ نے مشاورت کے وقار کو قائم رکھنا ہے۔ یہاں بھی صرف بحث برائے بحث نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو اپنی رائے دیں، اور اگر 19-20 کے فرق سے آپ کی رائے پہلے بیان ہو چکی ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی انانیت کو مارنا ہے۔ بس ایک عہدیدار کو، ایک شورا کے ممبر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہو، اور اس کے ماتحت اس نے فیصلے کرنے ہیں، اور جب یہ ہوگا تو تبھی آپ اس مقام تک پہنچ سکیں گے جو اس مجلس کا ایک تقدس اور مقام ہے۔ ورنہ یہاں شورا میں بیٹھ کر آپ ایک دنیاوی نمائندے کی حیثیت سے اپنے کام سر انجام دے رہے ہوں گے، نہ کہ ایک روحانی اور دینی جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ میں ان دوستوں کو جو مجلس شورا میں شمولیت کے لیے آئے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اندر خشیت اللہ پیدا کریں۔ لسانی اور لفاظی نہ یہاں کام آ سکتی ہے نہ اگلے جہان میں۔ جو چیز ہمیں دنیا میں فوقیت دے سکتی ہے اور آخرت میں سرخرو کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ربنا اللہ، یعنی ہم کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں موجود نہ ہو، اگر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا والی بات ہم میں موجود نہ ہو، تو غور کر لو دنیا کی دوسری طاقتوں اور قوتوں اور قوموں کے مقابلے میں ہماری ہستی کیا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں ایک پرندے کے پر کے برابر بھی ہماری ہستی نہیں۔ لیکن یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کو کی آواز جو ایمان دینے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سنی ہے، بس ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس کو غور کرو کہ دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں ہماری ہستی کیا ہے، تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اپنا ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ یہی اور صرف یہی چیز ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے مانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا اور منادی کرنے والے کی آواز کو سنا اور اس پر ایمان لائے، اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر کیا۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے دلوں پر غالب آنی چاہیے۔
ہمارے غور پر خدا تعالیٰ کی خشیت حاکم ہو، ہمارے فکر پر خدا تعالیٰ کا خوف حاکم ہو، ہماری زبان پر خدا تعالیٰ کا خوف حاکم ہو، ہمارے دل پر خدا تعالیٰ کا خوف حاکم ہو، ہمارے مشوروں میں خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو، ہمارے فیصلوں پر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو۔ وہی چیز جس کی وجہ سے ہم دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اسی قدر یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اسی کی قدر و منزلت ہمارے دلوں پر غالب ہو۔ بس جب یہ ہوگا تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اور امید ہے کہ جو نمائندگان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مشوروں میں کسی قسم کی نفسانیت کو دخل انداز نہیں ہونے دیں گے اور خالصتاً للہ کام کریں گے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ وہ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جس کے پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا تھا، اور جس کے پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جماعت کے افراد نے نمائندہ بنا کر شورا میں بھیجا ہے۔ بس عہدیداروں کو بھی، نمائندگان شورا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت پیدا کریں دل میں، اور جب یہ پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایک انقلاب عظیم ہوگا جو اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پیدا کرے گا اور جسے دنیا دیکھے گی۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ آ جائے اور اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح، تو آپ نے ایک، اور اس شورا میں اس بات کا خیال رکھیں، تو پھر آپ نے ایک کامیاب شورا منعقد کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو سمجھنے والے بھی آپ ہوں اور اس مقصد کو حاصل کرنے والے بھی ہوں۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔